السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی محمد شفیع نقشبندی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ۔ مولانا مفتی شفیع صاحب، مطلقہ اور بیوہ عورت کی کتنے عدت کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ، شہر ہاسپیٹ، کرناٹک۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سنی انوار الاسلام چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے آپ خوب اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک ہماری حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سائل سے سنا کہ سائل نے سوال کیا مطلقہ عورت اور بیوہ عورت کی کیا عدت ہے، کتنی عدت کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے؟ تو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ مطلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے طلاق دی ہو، چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو یا تین طلاق دی ہو، اس کو مطلقہ کہتے ہیں، یعنی طلاق والی عورت۔ اور بیوہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو چکا ہو، جس کا شوہر مر چکا ہو، تو اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ اب دونوں کی عدت الگ ہے۔ طلاق والی عورت مطلقہ ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 ناپاکی، 3 ماہواری، جو منتھلی جو ماہواری ہوتی ہے وہ 3 ماہواری اس کی عدت ہے۔ عدت کا مطلب اتنا پیریڈ ہے، 3 مہینے پیریڈ ہے اس کا، تو 3 ماہواری ہونے تک، مکمل 3 ماہواری ہونے تک یہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی کہ اس پیریڈ میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ناجائز ہے، بلکہ یہ حرام بتایا گیا ہے۔ تو لگ بھگ 3 مہینے کے بعد اس کی عدت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو 3 مہینے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط، کنڈیشن یہ ہے کہ مطلقہ طلاق والی عورت حمل سے نہ ہو۔ طلاق دینے کے بعد حمل سے رہی، حمل ٹھہرا رہا، تو پھر حمل ٹھہرنے کے بعد 3 مہینے اس کی عدت ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت ڈیلیوری تک ہے۔ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ دوسری شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ شادی تو دور کی بات، نکاح کا پیغام بھی کھل کر کے نہیں بھیج سکتے آپ۔ شادی کا پیغام نہ خود دے سکتی ہے، نہ کوئی دوسرا مرد اس کو شادی کا پیغام بھی نہیں دے سکتا۔ اگر حمل سے ہے تو ڈیلیوری تک کی اس کی عدت کی مدت ہے۔ اگر حمل سے نہیں ہے تو 3 ماہ، یعنی 3 حیض، 3 ناپاکی، 3 ماہواری کے بعد، 3 منتھلی ہونے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت کی عدت الگ ہے۔ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ کتنے؟ 4 مہینے 10 دن۔ طلاق والی کی عدت 3 مہینے ہے اگر حمل سے نہ ہو۔ اگر حمل والی ہے تو ڈیلیوری تک اس کی عدت، لیکن بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کی
عدت ہے وہ عدت میں گزاریں گی۔ اگر وہ 4 مہینے 10 دن تک کسی سے وہ نکاح نہیں کر سکتی اور نکاح کا پیغام بھی کھل کر کے سامنے کوئی پہنچا نہیں سکتا اور نہ یہ نکاح کا پیغام دے سکتی، ہاں اشارے کے طور پر آپ دے سکتی مگر کھل کر کے یہ نہیں کر سکتی۔ اب رہی بات بیوہ عورت بھی حمل سے ہے تو پھر بیوہ عورت کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ وہ اس صورت میں جب 4 مہینے 10 دن صرف حمل نہ ہونے کی وجہ سے، اگر کسی بیوہ عورت کے پیٹ میں اپنے شوہر کا حمل ٹھہرا ہوا ہے تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت باقی نہیں رہے گی، اس کی بھی عدت ڈلیوری تک کا ہے، جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں شوہر نے اپنی عورت کو طلاق دیا، اب رہی 4 دن یا 5 دن یا 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 2 دن بھی ابھی گزرے بھی نہیں، 2 دن کے بعد ڈلیوری ہوگی تو پھر طلاق کب دیا؟ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے دیا، لیکن 2-4 دن کے بعد ڈلیوری ہو گئی تو اب اس کو 3 مہینے پھر اس کی کوئی مدت نہیں رہے گی، عدت نہیں رہے گی، بس وہ جب چاہے وہ شادی کر سکتی، کیونکہ ڈلیوری کی شرط تھی نا حمل والی کو۔ اسی طرح اگر بیوہ عورت کی بھی اگر وہ حمل سے ہے تو ایسی صورت میں ڈلیوری سے چند دن پہلے اگر شوہر کا انتقال ہوا تو پھر اس کو 4 مہینے 10 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈلیوری ہو گئی تو ختم، اس کی عدت ختم ہو گئی، عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ یہ ہے مطلقہ عورت اور بیوہ عورت کی عدت۔ عدت کا مطلب اتنے ٹائم تک، ڈلیوری تک، یا اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو 3 مہینے، اگر بیوہ عورت حمل سے نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن تک ٹھہرے رہنے کو، رکے جانے کو عدت کہتے ہیں۔ آپ اس کے درمیان شادی نہیں کر سکتی۔ اب رہی بات دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شوہر کسی عورت کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، اور عورت بھی اگر نکلنا چاہیے، اپنے میکے میں جانا چاہیے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہ رہی ہے تو جا نہیں سکتے، وہ شوہر کے گھر میں ہی وہ اپنی عدت گزارے گی۔ اگر کوئی زبردستی سے شوہر کے گھر سے نکال رہے ہیں تو نکالنے والے گنہگار ہوں گے، یا عورت اگر اپنی زبردستی سے نکل رہی تو عورت گنہگار ہوگی۔ اسی طرح بیوہ عورت بھی اپنی عدت اپنے شوہر کے مکان میں ہی گزارے، شوہر کے مکان میں ہی عدت گزارے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ عورت جب اس کا شوہر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا واجب ہے۔ سوگ منانا، سوگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کی محبت میں گم ہو جانا ہے، شوہر کی محبت میں گم ہو کر اپنی خوبصورتی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو بیوہ عورت اور مطلقہ عورت دونوں کے لیے بھی یہ ہے کہ خوبصورت بن کر زندگی نہ گزارے، نہ کنگھی کرے، نہ چوڑیاں پہنے، نہ خوبصورت لباس پہن سکتی ہے عورت، نہ میک اپ کر سکتی ہے، نہ چمک دھمک کا لباس، اور نہ خوبصورتی کی کوئی چیز اس کو استعمال نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں تیل اگر لگانا ہے، سر پہ تیل بھی لگانا ہے تو ایسا تیل لگائیں جس میں خوشبو نہ ہو،
یہ سوگ منانے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر ایک عظیم نعمت ہے اس کے لیے، عورت کے لیے ایک زندگی کا سہارا تھا، ایک زندگی کا سکون تھا، یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ شوہر کے چھن جانے کے بعد، شوہر کے ختم ہونے کی وجہ سے اس کے غم میں اور اس کی محبت میں اپنی خوشیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنی زینت، اپنی خوبصورتی کو چھوڑنا اس کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، عورت گھر کے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر بیوہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں اگر عدت گزارنا چاہی تو پھر وہ بیوہ عورت بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی، وہ صرف شوہر کے گھر میں ہی وہ گزارے گی۔ اور کسی شادی کے فنکشن میں یا کسی بھی اچھے فنکشن میں خوبصورت بن کر یا اچھا لباس پہن کر، خوبصورت لباس پہن کر وہ جا نہیں سکتی۔ اگر وہ زیورات ہے تو زیورات بھی نہیں پہن سکتی، گلے میں لچھا ڈالا ہوا ہے تو لچھا بھی نکالنا ہوگا، بالکل ایسے پرانے کپڑے پہنے کہ جس میں خوبصورتی نظر نہ آتی ہو۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ رنگین کپڑے بھی نہیں پہن سکتے۔ اچھا خوبصورت رنگ ہے، کلر ہے، تو ایسے کلر والے کپڑے، رنگین کپڑے بھی نہیں پہن سکتی عورت۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا خوشبو لگانا تو دور کی بات، آنکھوں میں خوبصورتی کے لیے بھی سرما بھی نہیں لگا سکتی، یہاں تک علماء نے فرمایا۔ بالکل سادے سیدھے انداز میں رہے۔ ہاں، مطلقہ عورت اور بیوہ عورت کے لیے کہ اس کے حقوق یہ ہے کہ طلاق والی عورت کا جو پہلے والا شوہر ہے، جو طلاق جس نے دیا ہے، وہ عورت جتنے دن وہ عدت گزارے گی، 3 مہینے یا ڈیلیوری تک کا ہو، اس کا خرچہ، کھانا پانی، یہ شوہر جو طلاق دینے والے شخص کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ اگر بچے ہو تو بچوں کا خرچ اٹھا رہے، اور بیوی کا خرچ بھی اٹھائے، کھانے پانی کا خرچہ بھی اٹھائے، اس کو رہن سہن کا بھی خرچہ اٹھائے۔ آپ گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنی بدماشی سے، اپنی شرارت سے اپنے شوہر والوں سے لڑائی جھگڑا کر کے خود نکلنا چاہتی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ وہ اگر نکل گئی، شرارت کر کے لڑائی جھگڑا کر نکل گئی، تو پھر اس کا خرچہ دینا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اس کا۔ تو چاہیے کہ وہ طلاق والی عورت کے ساس سسرے جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ ان کو نہ بھگائے۔ اگر ان کے ساس سسرے بھی بھگاتے ہیں تو ساس سسرے گنہگار ہیں، وہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ مجبور ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سک رہے ہیں، تو پھر مجبوراً عورت، چاہے بیوہ عورت ہو یا مطلقہ عورت ہو، کہ کمائی کے لیے جا سکتی ہے۔ گھر میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، خود کا خرچہ نہ ان کے گھر میں ہے نہ اپنے پاس ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں عورت کچھ جاب کرنا چاہی تو کر سکتی ہے، نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن مجبوری میں، مجبور ہو کر سکتی ہے، خوشحالی میں نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی خرچہ سنبھال رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے رشتہ دار خرچہ سنبھال رہے ہیں، تو پھر وہ باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی، کما نہیں سکتی، چاہے بیوہ عورت ہو چاہے وہ مطلقہ عورت ہے۔ اسی طرح بیوہ عورت بھی، اس کو کوئی کھانا اور پانی کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، مجبور ہے، بھوکے، تو وہ عورت بھی ایسی مجبوری کی حالت میں کچھ کام کاج کر کے وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن جب کام کاج کے لیے جائے تو بن سور کے، چمک دھمک کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ عورت خوبصورت بن کر نہیں جا سکتی، شاہی لباس، اچھا لباس پہن کر نہیں جا سکتی، سج کے نہیں جا سکتی،
سجاوٹ اس کے لیے ناجائز ہے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہیں ہوتی، اس کا پیریڈ ختم نہیں ہوتا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین پروردگارہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں مولا ہم تمام کو بھی رائے حق کو سمجھنے اور رائے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی مشکل میں تو اے اللہ غیب سے مدد فرما، ہر ایک مسلمان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، سب مسلمانوں کی غیب سے مدد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبہ وسلم وبارک علی محمد۔